ہاں، یہ بڑا سوال ہے۔ ہمیں اپنی خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ ایک بار پھر ذرا سوچیں کہ پچھلے ہفتے آپ نے کون سی خوراک کھائی تھی۔ آئیے ان میں سے کچھ خوراک کی مثالیں لیتے ہیں۔ چاول، مجھے یقین ہے کہ سب نے کم از کم ایک بار تو پچھلے ہفتے چاول ضرور کھائے ہوں گے۔ پھر روٹی، دالما یعنی دالیں جن میں کافی ساری سبزیاں ہوتی ہیں، دودھ، انڈا۔ نمک، مچھلی، گوشت، تیل، مکھن، گھی، پھل، پنیر، پانی اور مشروم۔ یہ کچھ خوراک کی مثالیں ہیں جو ہم سب روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ان میں سے کچھ خوراک پودوں سے آتی ہے اور کچھ خوراک حیوانات سے ملتی ہے۔ ایسی خوراک جو ہمیں پودوں سے ملتی ہے اسے کہتے ہیں پودوں پر مبنی خوراک، اور جو خوراک ہمیں حیوانات سے ملتی ہے اسے کہا جاتا ہے حیوانات پر مبنی خوراک۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ نمک اور پانی کا کیا؟ نمک اور پانی مشروم اور فنگس کی طرح پودوں یا حیوانات میں شامل نہیں ہوتے۔ مشروم، جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، مشروم نہ پودا ہے نہ حیوان، یہ ایک خاص قسم کے جاندار یعنی فنگس میں شامل ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ آگے کی کلاسز میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو نمک، پانی، مشروم اور خمیر یہ سب پودوں پر مبنی خوراک میں شامل نہیں ہوتے کیونکہ یہ پودوں سے حاصل نہیں کیے جاتے۔ یہ حیوانات سے بھی حاصل نہیں کیے جاتے، انہیں خوراک کے دیگر ذرائع میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب آئیے جو خوراک ہم نے یہاں لکھی ہے اسے پودوں پر مبنی، حیوانات پر مبنی اور خوراک کے دیگر ذرائع میں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ خود بھی ایک بار کوشش کریں اور بعد میں چیک کریں کہ آپ نے صحیح تقسیم کی یا نہیں۔ اچھا، سب سے پہلے چاول سے شروع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے چاول پودوں پر مبنی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ چاول پودوں پر مبنی ہے۔ اب روٹی کا کیا خیال ہے؟ پھر روٹی آٹے سے بنتی ہے اور یہ بھی پودوں پر مبنی خوراک کا ذریعہ ہے۔ تالما، جو بہت ساری سبزیوں جیسے آلو، دالیں، پھر ٹماٹر، مسالے سے بنتا ہے، یہ سب پودوں سے حاصل کیے جاتے ہیں، اس لیے دالما بھی پودوں پر مبنی خوراک ہے۔ دودھ ہمیں حیوانات سے ملتا ہے، یہ حیوانات پر مبنی خوراک ہے۔ انڈا بھی ہمیں حیوانات سے ملتا ہے، یہ بھی حیوانات پر مبنی خوراک ہے۔ نمک ہمیں نہ حیوانات سے ملتا ہے نہ پودوں سے، یہ خوراک کے دیگر ذرائع میں آتا ہے۔ مچھلی بھی حیوان ہے۔ گوشت بھی حیوانات پر مبنی خوراک ہے۔ تیل پودوں پر مبنی ہے، ہمارے پاس ناریل کا تیل، سورج مکھی کا تیل اور سرسوں کا تیل ہے۔ یہ سب تیل سبزیوں کا تیل کہلاتے ہیں۔ یہ وہ تیل ہیں جو ہم پودوں سے حاصل کرتے ہیں، اس لیے تیل کو پودوں پر مبنی خوراک میں شمار کیا جاتا ہے۔ مکھن ہمیں حیوانات سے ملتا ہے، یہ حیوانات پر مبنی خوراک ہے۔ گھی بھی حیوانات پر مبنی خوراک ہے۔ حل ظاہر ہے ہمیں پودوں سے ملتے ہیں، اس لیے پودوں پر مبنی خوراک ہے۔ پنیر بھی ہمیں حیوانات سے ملتا ہے، اس لیے حیوانات پر مبنی خوراک ہے۔ پانی نہ پودوں کے زمرے میں آتا ہے نہ حیوانات کے، اس لیے یہ خوراک کے دیگر ذرائع میں شامل ہے، اور جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں مشروم بھی خوراک کے دیگر ذرائع میں شامل ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو خوراک ہم روزانہ کھاتے ہیں وہ یا تو پودوں سے یا حیوانات سے یا کچھ دیگر ذرائع سے آتی ہے، اسی لیے اس خوراک کو پودوں پر مبنی، حیوانات پر مبنی اور خوراک کے دیگر ذرائع کے طور پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب جب آپ اگلا کھانا کھائیں، جب آپ کے سامنے پلیٹ میں خوراک رکھی ہو، سوچیں کہ یہ خوراک کہاں سے آئی ہے، ہر چیز کہاں سے حاصل ہوئی ہے، کیا یہ پودوں پر مبنی ہے یا حیوانات پر مبنی ہے یا خوراک کے دیگر ذرائع سے ہے، یا یہ پودوں پر مبنی، حیوانات پر مبنی اور دیگر ذرائع کا مکسچر ہے۔ ٹھیک ہے،